وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر لیا ان کھیتوں اور مویشیوں میں سے جو اس نے پیدا کیے، تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، بس جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تو وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا۔ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں عربوں کی جہالت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورۃ الانعام کی آیت پڑھ لو 130 سے 140 تک۔ تو ان کی پہلی جہالت کیا تھی کہ اپنی کھیتی اور چوپاؤں میں سے صرف ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، جس میں سے وہ مہمان نوازی کرتے، صلہ رحمی کرتے اور دیگر اچھے کاموں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے، اور جن کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے، اور اپنے پروہتوں اور کاہنوں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ اگر ان کے حصے میں کوئی کمی ہوتی تو اللہ کے حصے سے اس میں ڈال دیتے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کا حصہ مار دیتے۔ اور اسی طرح مشرکین کی اکثریت کے لیے ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنا دیا۔ ایک اور جہالت، تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں۔ اپنی اولاد کو مار ڈالنا ہلاکت کا باعث ہے، اور تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور جہالت کا ذکر کیا گیا کہ شیطان نے ان کے لیے اپنی ہی اولاد کو مار ڈالنا خوشنما بنا دیا۔ اس سے زیادہ بے وقوفی اور جہالت کی کوئی بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ اپنی اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنی ہی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ خواتین کو خاص طور پر اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور کسی بھی وقتی پریشانی کا شکار